اور بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، صحیح بخاری کے رجالوں میں سے ہیں۔ نہیں نہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ اپنی بات کیجیے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ تو ہو گئی بات کہ آپ نے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کا حوالہ جو ہے آپ نے دیا کہ بھائی ان کی اطاعت کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک نے بھی تو علماء اور فقہ کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو آپ نے لے لیا، قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ اجتہاد کا حق جو ہے وہ ہر شخص کے پاس نہیں، یعنی ہر آدمی کے پاس نہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ حضرت اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی اجتہاد کا حق جو ہے جناب وہ... میں نے یہ بات کہی تھی کہ اتحاد کا حق ہر کسی کو نہیں ہے، مگر ہر بندہ ہر اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اتحاد کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ٹھیک کہ ہے میں جناب، نے تو کس عالم کے پاس جانا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا کس کس کے پاس جانا ہے، تو یہ اس بندے کا اتحاد ہوگا۔ اپنے اپنے لیول کا اتحاد ہر کوئی کر تو سکتا ہے۔ حضرت یہ بتا دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ایک جاہل جو ہے وہ جو علم نہیں رکھتا، جب ایک جو ہے عام آدمی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، تو اس فتویٰ دینے کا گناہ، یعنی اگر اس کا فتویٰ غلط ہے تو اس فتویٰ دینے کا گناہ اس کے سر پر ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ چاہیں تو میں اس حدیث کے صحیح الفاظ آپ کو میں پڑھ کر سنا دوں۔ میرا خیال ہے آپ میری بات کو سمجھے نہیں ہے جناب۔ میں نے یہاں فتویٰ دینے کی بات نہیں کی، تو کوئی حضرت بھی بندہ فتویٰ تو یہ بہت فتویٰ نہیں نیچے کی دیتا۔ بات ہے، جب فتویٰ دینے پہ گناہ صادر ہو جاتا ہے تو اجتہاد تو بہت بڑا اگر کام میری ہے۔ بات سنیں جناب، آپ یہ بات ہی غلط کر رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ جا کے بات کر رہے کیسے ہیں۔ آؤٹ میں نے آف جو بات کنٹیسٹ؟ کی ہے آپ کہ نے ہر کہا بندہ کہ بھائی اپنے اپنے اجتہاد ہر لیول کوئی سے نہیں کر سکتا۔ اپنے اپنے سر جی جی، سر میری عرض سنیں، میں نے یہ کہا تھا کہ ہر بندہ اپنے لیول کا اتحاد کرے گا۔ لیول کا کیا اور مطلب میں ہے نے یہ حضرت؟ کہا آپ کہ یہ لیول سے ذرا وضاحت یہ فرمائیں گے؟ میری سننے جی جی جی، یہ بولیں بولیں۔ آپ کا اتحاد ہے کہ آپ نے ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے۔ جی، یہ آپ کا اتحاد ہے، یہ آپ کا اتحاد ہے کہ آپ نے ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے۔ یہاں تو آپ نے مجھے مجتہد بنا دیا۔ آپ کبھی بولتے ہیں کہ آپ مقلد ہیں، کبھی بولتے ہیں یہ آپ تو مجتہد ہیں۔ یہ تو آپ کا ایک اتحاد ہے، جس حوالے سے بھی آپ نے چھوٹا کیا یا بڑا کیا، چھوٹا سا آپ نے کہا اتحاد ہی سے کہیں حضرت کہ یہ آپ نے ابو اجتہاد ہے، حنیفہ کی تقلید اگر کی۔ یہ آپ نے کہا کہ میں امام احمد کی بات نہیں مانتا حضرت یا امام مالک کی نہیں مانتا، میں ابو حنیفہ کی بات، خیر یہ میں حضرت غلط میں ایک نے میں آپ کی حرکت بات کی پہ ہے۔ صرف تو آپ میں کو نے آپ معذرت کا کے ٹائم ساتھ اگر آپ یہ میں کہیں نے گے آپ کا ٹائم ضائع کہ کیا۔ کسی... آپ جناب اپنی بات پوری کریں۔ حضرت آپ نے یہ کہا کہ آپ جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو یہ آپ کا اجتہاد ہے، تو بھائی میں تو آپ سے کہوں گا کہ یا تو آپ مجھے مجتہد مان لیں یا مقلد مان لیں۔ آپ کبھی بولتے ہیں مجھے کہ آپ مقلد ہیں، کبھی ابھی آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی، یہ آپ کا اجتہاد ہے۔ تو بھائی ہم نے تو جو قرآن و حدیث میں تھوڑا بہت پڑھا ہے، جو ہماری عقل نے جو ہے تھوڑا بہت سمجھا ہے، وہ تو یہی بات سمجھی ہے کہ یا تو دین اسلام میں یا تو مقلد کوئی ہو سکتا ہے یا پھر مجتہد ہو سکتا ہے۔ مقلد جو ہے وہ مجتہد کی پیروی کرے گا، اور مجتہد جو ہے وہ دینی امور میں قرآن و حدیث سے مسائل سے استنباط کرے گا۔ یہ بات تو واضح ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں اجتہاد جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی تو یہ بھی ایک اجتہاد ہے۔ تو میرے بھائی یہ تو آپ کھچڑی پکا رہے ہیں، آپ نے تقلید کے اندر اجتہاد گھسیڑ دیا۔ سمجھ میں نہیں آیا میری کہ کیا آپ نے بیان کیا۔ اور اگر آپ کی بات کو میں صحیح مان لوں تو پھر مجھ پہ کس بات کا مقلد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں آپ بھائی کہ آپ مقلد ہیں؟ پھر مجھے بھی مجتہد لے نا، پھر آپ کیوں؟ میرا یہ اجتہاد ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر کے اجتہاد کیا، تو پھر مجھ پہ تو اجتہاد کرنے کا الزام تو آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک جاہل جو ہے وہ اجتہاد کر رہا ہے، مجتہد بن گیا ہے، لیکن آپ یہ مجھ پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ آپ جو ہے وہ مقلد ہیں، کیونکہ آپ نے خود ہی مجھے مقلد کے فہرست سے نکال کر مجتہدین کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ بھائی اجتہاد جو ہے جب ہر کوئی کر سکتا ہے تو پھر یہ علماء اور فقہا کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جو ہے دین میں ہر کوئی چیمپئن بن کے ہی کام کرے نا۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے کیوں یہ فرمایا قرآن مجید میں قرآن کی آیت میں آپ کو
मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कुरान मजीद में सूरह यूनुस आयत नंबर 89 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, क़ाल क़द उजीबत दाअवतुकुमा फस्तक़ीमा वला तत्तबिआनी सबीलल्लज़ीना ला यअलमून। फरमाते हैं सो तुम साबित कदम रहो। और आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं और इन लोगों की राह ना चलना जिनको इल्म नहीं। तो यहाँ तो अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि जिन लोगों के पास इल्म नहीं है उनकी पैरवी ना करना। तो भाई यहाँ पे पैरवी करने से मना किया गया है जिनके पास इल्म नहीं, तो आप इल्म जाहिलों को आपने मुज्तहिद बना दिया। तो कुछ बात समझ में नहीं आई मेरे। मुझे सूरह यूनुस की शायद का जरा हवाला दें, आयत नंबर क्या है? आपको ये मैं सिर्फ आयत नंबर 89 है। जी जनाब, आप अपनी बात जारी रखें। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे मेरी बात आपकी बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ी है। एक तरफ आप मुज्तहिद होने के लिए मुझे इसरार करते हैं कि भाई तकलीद ना करो, दीन में तकलीद हराम है। दूसरी तरफ आप मुझे मुज्तहिद होने का भी मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई आप तो ख़ुद मुज्तहिद हो क्योंकि आपने इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद की, ये आपका अपना इज्तिहाद है। अगर ये मेरा अपना इज्तिहाद है तो फिर तो मैं भी बरहक हो गया ना भाई, मैं भी बरहक हो गया। मैंने इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बरहक मानते हुए उनकी तकलीद की। ये अगर ये मेरा अपना इज्तिहाद है तो फिर मेरा भी इज्तिहाद सही हो गया। और इस दुनिया में फिर सारे के सारे, इस दुनिया में फिर एक मुक़ल्लिद आपको नहीं मिलेगा भाई, फिर सारे मुज्तहिद मिलेंगे। चाहे वो जो है ना भंगी हो, मुसलमान भंगी हो, या जो है वो सब्ज़ी वाला हो, या बस कंडक्टर हो, सारे के सारे मुज्तहिद हैं फिर, क्योंकि सभी ने इज्तिहाद किया हुआ है। किसी न किसी आलिम के ऊपर तो उनका एतकाद है ना, तो फिर सभी मुज्तहिद हो गए, फिर दीन में कोई मुक़ल्लिद नहीं रहा। ठीक है, आपकी बात ने ऐसे वाज़े तौर पे यही बात समझ में आती है। दूसरी बात आपने कही थी कि घड़ी की मिसाल आपने दी थी कि घड़ी जो है, मैंने घड़ी की मिसाल, मैंने आपको लैपटॉप की और मोबाइल की मिसाल दी थी। आपने कहा कि भाई ये लैपटॉप और मोबाइल जो है इससे दीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे भाई घड़ी की भी आपने बताया कि घड़ी भी है, इसके दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे भाई ये जो आप घड़ी देखकर जो है आज नमाज अदा करते हो, या घड़ी के जो है ना सुई के कांटे के ऊपर आपने जो है ना सारा टाइम फिक्स किया हुआ है कि 4:15 के ऊपर अजान होगी और 4:30 बजे जमात हो जाएगी या 4:35 पे जमात हो जाएगी, तो क्या ये दीन का काम नहीं है? नमाज अदा कर रहे हैं आप, क्या दीन का काम नहीं है? और दीन का काम नहीं है तो फिर किस चीज़ का काम है भाई? और आपने घड़ी को मंसूब किया है, घड़ी को जो है ना जी, आपने काफी टाइम ले लिया। नहीं, मैंने काफ़ी टाइम नहीं लिया है। आप देखिए मेरे पास जो है ना जवाबात काफ़ी हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप जो है ना कम टाइम में भी पूरा इंटरप्शन जरूर हुई थी जी, टाइम आपने काफी ले लिया। कोई बात नहीं। देखिए आपने जो है टाइम जो है कम यूटिलाइज़ किया है, इसमें तो आप इसके ज़िम्मेदार हैं। मैं अपना टाइम ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा हूँ तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। अगर आपको इतराज़ है तो मैं अपनी गुफ्तगू को रोक देता हूँ। मैं आपके 2 इतराज़ात मज़ीद थे, उनके जवाब नहीं देता। जनाब आप दूर कर लें। जी शुक्रिया जनाब। अच्छा, दूसरी मैंने आपको इसका भी जवाब दे दिया कि भाई अगर ये घड़ी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, आज है, तो घड़ी से टाइम देखकर नमाज अदा करना क्या ये दीन का काम नहीं? ठीक है जनाब। और आपने इसके ऊपर मुझे कहा था कि भाई ये दीन की, क्योंकि इससे दीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने आपको ताल्लुक़ साबित कर दिया कि घड़ी से देखकर आपने वक्त का तयन किया और नमाज अदा की, तो आपका घड़ी से ताल्लुक़ दीन का ऑटोमेटिकली बन गया। लिहाजा अब आपको इज्तिहाद करके साबित करना पड़ेगा कि घड़ी जो है वो दीन इस्लाम में जायज़ है। आपको इसकी दलील देनी पड़ेगी कि कुरान और हदीस में घड़ी के जायज़ होने की दलील मिलती है। आपने कहा कि क़यास व्यास कुछ नहीं, क़यास तो बेकार चीज़ है और दीन इस्लाम में क़यास की इजाज़त नहीं है, हराम है, जो भी आपका नज़रिया है। तो मेरे भाई आप जो है फिर मुझे कुरान और हदीस से घड़ी के सही जायज़ होने की दलील दे दीजिएगा, तो मैं आपको मैं फिर क़यास छोड़ दूँगा। इस तरह से मुझे बाकी मसाइल में भी आप दलाइल देते रहें कुरान और हदीस से, तो मैं तमाम में रुजू कर लूँगा आपसे। मैं आपको ऐलान कह रहा हूँ कि अगर मुझे आपने इन चीज़ों के दलाइल कुरान और हदीस से दे दिए, मैं रुजू कर लूँगा। मैं फिर क़यास को मानूंगा ही नहीं, क़यास को मैं दीवार पे मार दूँगा। ठीक है जनाब। तीसरी बात ये कि आप अक्सर ये लोग हमारे हनफी हजरात एतराज़ करते हैं कि अगर क़यास जो है वो हराम है,
آپ نے قیاس کی بات کی، اس لیے میں قیاس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ قیاس حرام ہے یا قیاس جو بھی آپ کا نظریہ ہے کہ قیاس غلط ہے، تو قرآن و حدیث میں آپ نے کہا کہ ہر چیز کا جواب ہے، تو یہ ہر چیز کا جواب کون نکالے گا؟ ہر عام آدمی. اگر عام آدمی نکالے گا تو قرآن مجید میں جاموس کا لفظ کہیں ہے جس کی حرمت جو حلت بیان کی گئی ہو، جہاں اللہ پاک نے جاموس کو حلال قرار دیا ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہیں سے ملتا ہو کہ جاموس جو ہے وہ حلال ہے؟ ٹھیک ہے جناب. اگر جاموس حلال ہے تو اس کی دلیل یقیناً قرآن و حدیث میں ہونی چاہیے بقول آپ کے، کیونکہ آپ تو قیاس کو مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر قرآن و حدیث میں بھینس کا لفظ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر اس کو جائز حلال مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کے اوپر ایک سوال ہو گیا. میرا تیسرا آپ کا سوال تھا کہ بھائی، سوال تو نہیں، یہ ہے کہ آپ نے ہمارے اکابرین کی ہی کتابوں سے آپ نے دلائل پیش کیے، آپ نے تقلید، میں نے آپ کو تقلید کی جو تعریف بیان کی تھی وہ میں نے کسی حنفی عالم کی نہیں بلکہ سلفی عالموں کی، یعنی سعودی عرب جو حنبلی مسلک سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی کتاب سے میں نے حوالہ دیا تقلید کا. آپ نے تو سب کو چھوڑ کر حنفیوں سے ہی تقلید کی دلیل پکڑ لی. یہ تقلید کے اوپر جو اشکالات آپ نے پیش کیے وہ سارے کے سارے حنفی علماء کی کتابوں سے. تو میرے بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اگر آپ نے جو ہے حنفی علماء کی کتاب سے اگر دلیل پکڑنی ہے تو حنفی علماء نے انہی کتابوں کے اندر تقلید کے جائز ہونے کی بھی دلیل پیش کی ہے، تو پھر ان کو برحق کیوں نہیں مانتے آپ؟ جب دلیل پکڑنی ہے تو پھر تو مکمل طور پر دلیل پکڑنے نا، صرف اپنے مطلب کی دلیل کیوں پکڑ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے جو ہے یہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ نے دلیل پیش کی ان کی کتاب سے، تو بھئی سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے راہ سنہ میں تقلید کے اوپر بڑی جامع دلائل بھی دیے ہیں، اور اس میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ تقلید، اقتداء، اتباع اور اطاعت یہ تینوں ایک ہی چیز، ایک ہی معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو جب اگر وہاں آپ بڑا ٹائم لے لیا آپ نے، چلیں جی، اب شروع کریں. اب آپ شروع کریں. اپنی بات کرتا ہوں. ابن عباس کا قول آپ نے سب سے پہلے پیش کیا، مگر آپ نے اس کا چونکہ حوالہ نہیں دیا لہذا وہ بات آپ کی نہیں مانی جائے گی. اگلی بات آپ نے جو کہی ہے، آپ نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا. آپ نے کہا تھا کہ صرف فروعی مسائل میں آپ تقلید کرتے ہیں، جبکہ عقائد میں بھی تقلید کے متعلق میں نے آپ کی دلیل آپ کی کتاب سے آپ کا حوالہ دیا ہے مہند المفند کا، جس میں آپ نے کوئی بات ایسی نہیں کی، نہ اس کا کوئی جواب دیا ہے. آپ اگر مجھے اجازت ہے تو میں ابھی جواب دے دیتا ہوں. نہیں جناب، اپنی ٹرن میں جواب دیجیے گا، میرا ٹائم تو نہ لیں آپ. جی 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 بالکل. پھر آپ نے بات کی کہ نبی کریم کی بات آپ نے لے لی، اللہ کی بات کو آپ نے چھوڑ دیا اولو الامر منکم کے حوالے سے. تو جناب میں نے اس کی تشریح جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پیش کی تھی، جو آپ کو شاید یاد نہیں ہوگی. حضرت معذرت کے ساتھ ایک میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں اور سب سے بہتر قرآن کی تفسیر نبی کریم نے ہی بیان کی ہوئی ہے، اور اسی کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. اطاعت کا تعلق تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے. تو بات ختم ہو گئی. پھر نیکی کے کاموں میں ہے تو ہم تو نیکی کے کاموں میں اطاعت کر رہے ہیں، حرام کاموں میں تو نہیں. بات کر رہا ہوں نا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جہاں پہ نبی کریم کی بات کے خلاف بات آ گئی سیدنا ابو بکر کی یا سیدنا عمر کی، تو پھر وہاں پہ بھی ان کی بھی بات ہم تو نہیں مانتے جب ان کی بات خلاف آ گئی. تو اس سلسلے میں بھی یہ واضح طور پہ آپ کے ہی مجتہد نے بھی، یہ اکثر ہم پہ تان آپ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، تو آپ کے ہی مجتہد جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ واضح طور پہ چونکہ آپ ہم پہ تان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر سے جی آپ نے ہم نے لکھا ہے کہ جی موٹے موٹے مسائل میں غلطیاں کی. تو سب سے پہلے تو صحابہ معصوم الخطا ہمارے نزدیک تو نہیں ہے، آپ کے نزدیک بھی نہیں ہے. تو اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے. الفاروق آپ کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 357، اور اس میں واضح طور پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عمر سے صحابہ نے اختلاف کیا، اور جو صحابہ کا جن نے اختلاف کیا ان کی بات ہی ٹھیک تھی،
مثلا تیمم، جنابت، اس کے علاوہ تمتع، حج وغیرہ میں سیدنا عمر کے اجتہاد سے دیگر صحابہ کا اجتہاد جو ہے وہ زیادہ ٹھیک تھا. تو واضح طور پہ چونکہ یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے تو وہی بات کی ہے کہ اطاعت کا حکم نیکی کے کاموں میں ہے نمبر 1، اور نمبر 2 وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہی تھی کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. حضرت آپ مجھے بار بار مجبور کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہم نے کب کسی گناہ کے کاموں میں کسی کی تقلید جب کی؟ میں اس معاملے پہ چلوں گا تو پھر میں وہ بتاؤں گا کہ کہاں کہاں آپ نے جو ہے وہ نافرمانی کر کے اور جو ہے وہ اپنے علماء کی بات کو ہی لیا. حضرت تو اس طرح سے تو پھر آپ کے بھی نافرمانیاں بہت ساری ہیں. میں تو بھائی ابھی اختلافی بات کو میں بھی اختلافی بات ابھی نہیں کر رہا، سمجھیے. آپ نے کہا کہ حضرت میں نے تو ابھی اختلافی بات شروع ہی نہیں کی. میں نے بھی نہیں کی ہے. میں اس بات کو بھی لا سکتا ہوں جو اصول کرخی میں آپ نے کی ہے کہ ان کلی آیات تخالف قول الاصحاب وانه تحمل على النص او على ترجیح و اولا ان تحمل على التاویل من جہت التفریق، کہ جو بھی آیت ہمارے ساتھیوں کی رائے کے خلاف ہوگی ہم منسوخ تصور کریں گے. یہ تو آپ نے لکھی ہوئی ہے بات، یہ میں نے تو نہیں لکھی، یہ حنفیوں نے لکھی ہوئی ہے کہ ہر آیت جو ہمارے ساتھیوں کی رائے کے خلاف ہوگی منسوخ مانیں گے. اس کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے جناب؟ میں اس کی شرح پڑھی ہے آپ نے؟ پوری پڑھی ہے. آپ نے یہ کیسے میں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. میں تو ان باتوں کی طرف آ ہی نہیں رہا ابھی. میں بھی ان باتوں کی طرف نہیں آ رہا، لیکن آپ مجھے لا رہے ہیں. میں نے اب تک آپ کے کسی بھی اکابر پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کیے. ٹھیک ہے جناب، اگر میں آپ کے اوپر اعتراض کرنے لگوں تو پھر بہت ساری باتیں پھر بات ٹھیک ہے نا. آپ نے ابھی یہ تیسرا اعتراض پیش کیا ہے، تیسرا اعتراض. ابھی میں نے آپ کے اکابرین کی کتابوں سے اگر میں نے اعتراض پیش کرنا شروع کر دیا تو پھر لائن لگ جائے گی. بات پھر وہی آ جاتی ہے جناب کہ مجتہدین یا اتحاد کی بات جس وقت ہم کرتے ہیں تو اتحاد جو ہے وہ نصوص کی بنیاد پہ ہوتا ہے، قیاس کی بنیاد پہ اتحاد نہیں ہوتا. تو حضرت یہ پھر بتا دیں کہ یہ جو اجتہاد ہے اجتہاد کرے گا. آپ نے قرآن کی ایک آیت اپنے سلسلے میں جو ہے وہ پیش کی تھی سورہ یونس کی، تو اس میں بھی بات وہی ہے کہ علم والوں کے ہی چلنا چاہیے، اور علم کے حصول کے دین نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے علم کی. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ اور تقلید کے ساتھ، تقلید میں تو بالکل جانوروں کی طرح چلا جاتا ہے کہ جو اس بندے نے کہہ دیا ہم نے وہی چیز ماننی ہے، اور باقی ہم نے اپنے طور پہ علم حاصل نہیں کرنا. تو واضح طور پہ یہ تو آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. اب حافظ ابن عبد البر جو ہیں رحمہ اللہ، وہ تو کہہ رہے ہیں لا فرق بین مقلد و بہیمتا، جانور اور مقلد میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا بالکل جی. جامع بیان العلم و فضل، یہ 990 صفحہ ہے میرے سامنے، اور اس میں 1888 نمبر جو ہے وہ روایت ہے جس میں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے لا فرق بین مقلد و بہیمتا، کہ ڈنگر سمجھتے ہیں، ڈنگر اور مقلد میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی سلسلے میں مزید کروں تو وہ پھر زیادہ مسئلہ جسے کہتے ہیں وہ گمبھیر ہوگا. تو ان باتوں کو ابھی فی الحال رہنے دیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انشاءاللہ ان معاملوں کو ہم اٹھائیں گے. باقی جناب آپ نے ایک بات اینڈ پہ جا کے اور کی ہے جس میں آپ نے کہا کہ بھینس یا جاموس کا لفظ آپ قرآن سے دکھائیں، تو جناب یا قرآن یا حدیث سے دکھائیں، تو جناب یہ پھر آپ نے وہی اصول سے ہٹ کے بات کی ہے اور ایک جہالت والی بات کر دی ہے. آپ نے قرآن کی آیت کو دیکھا نہیں، یا قرآن کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں، اور آپ نے اٹھ کے اور اعتراض کر دیا کہ بھینس کی حلت دکھائی جائے.